مسجد الاقصی بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ معراج کے سفر کے بعد سب سے پہلے اس مسجد کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کے بعد تعمیر کیا گیا ہے۔ اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کو تعمیر کرانا شروع کیا تھا اور پھر اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی ذمہ داری سونپی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو جناتوں کے ذریعے تعمیر کرایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود اس جگہ کی اہمیت کو جان کر فلسطین آئے تھے اور مسجد الاقصی میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور یہودیوں کو لگتا ہے کہ اس مسجد کے نیچے ہیکل سلیمانی موجود ہے۔ اگر ہم اس مسجد کو شہید کریں گے اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کریں گے، ہیکل کا مطلب آرام گاہ، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آرام گاہ۔ یہ فلسطین ہمارے انبیاء اکرام کا مسکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو فلسطین میں نجات عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل فرعون سے بچ کر فلسطین آئی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام یہیں پر رہتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مقدس جگہ پر ہوئی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں سے زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت بھی یہیں پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی جگہ بیٹھ کر ساری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ بھی اسی جگہ پر پیش آیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں، چرندوں، پرندوں کی زبان سکھلائی تھی، وہ ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کو مقدس کہا تھا کیونکہ یہ انبیاء اکرام کا مسکن تھا۔ فلسطین ہی محشر قائم ہوگی اور اسی شہر میں یاجوج ماجوج آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری وقت میں ایسی جماعت آئے گی جو حق پر ہوگی، حق کے لیے لڑ رہی ہوگی۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسجد الاقصی کے پاس رہنے والے ہوں گے، اور ہمارے انبیاء نے اس مسجد میں نماز ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ، اور پھر دوسری مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد الاقصی یعنی کہ بیت المقدس۔ اسلامی دور میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کرتے تھے تب اسلامی لشکر فتح حاصل کر رہا تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مقدس جگہ کی اہمیت کو جانتے ہوئے خود یہاں چل کر آئے تھے، اور فلسطین جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد الاقصی میں 2 رکعت نماز ادا کی تھی، جو کہ اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور پھر حضرت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہوا تھا، اور قرآن پاک میں اس جگہ کا نام، اس مسجد کا نام مسجد الاقصی کہا جاتا ہے۔ اور فلسطینی بھائیوں سے ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، ہمارے نبیوں کی مقدم ہے، ہمارا بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، اور سلام ہے ہمارے فلسطینی بھائی بہن کو کہ ان پر اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، ان پر اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہیں، حق کے لیے لڑ رہے ہیں، حق پر قائم ہیں، اور حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اپنی قربانی کو پیش کر رہے ہیں۔ نبیوں کے اس مقام پر آج بھی اعلیٰ درجے کے مسلمان پیدا ہوتے ہیں جن پر اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ان پر
بمباری کی جا رہی ہے۔ ظالموں نے ان کے بچوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو لال کیا ہوا ہے۔ معصوم بچے قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا بیت رہی ہوگی ان ماؤں پر؟ ان کا دل پھٹ رہا ہے، آہیں نکل رہی ہے، اور پھر بھی حق اور سچ پر قائم ہیں اور اپنے ایمان کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اس جنگ کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان کی ضروریات زندگی کا سامان، پانی، بجلی اور کھانا آنے کے راستے کو روک دیا گیا ہے، اور صرف اپنے ایمان کی خاطر اس ظلم و زیادتی کو برداشت کر رہے ہیں، اس قدر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اور ہم لوگ یہاں رہ کر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے مگر دعا تو کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائی بہن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو رحمان ہے، بے شک تو رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی جان و مال، عزت، آبرو، مکان، دکان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے فرعون کو مار کر، اے اللہ تو نے فرعون کا خاتمہ کر کر بنی اسرائیل کو نجات دی تھی۔ اے اللہ ان ظالموں کے خاتمے کے بعد فلسطینیوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ان کے صبر کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان معصوموں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد الاقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطینیوں کو فتح عطا فرما۔ اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ان کو ان کے صبر کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اس لڑائی میں فتح عطا فرما۔ اے اللہ ان کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ان ظالموں کو شکست عطا فرما۔ اے اللہ ان ظالموں کے ناپاک ارادوں میں ان کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ظلم کرنے والے ظالموں کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما، اور ہم فلسطینی پروڈکٹس کو بین کر دے، اور پوری طرح بین کر دے۔